اے حسین اے حسین اے حسین جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں ہمیں حسین منانے والے آباد رہے حسین منانے والے آباد رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ایام اعزا کی خصوصی ٹرانسمیشن میں قائم ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سید میثم رضا اور اسلام 24/7 کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج یکم محرم الحرام کو امام حسین کا قافلہ کہاں پہنچا؟ امام کا قافلہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ آج کے دن کیا واقعات پیش آئے، یہ سب آج ہم پوچھیں گے اپنے محترم گیسٹ آغا سید زیغم علی رضوی صاحب سے۔ آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا، خیریت سے آپ؟ آغا، آج یکم محرم الحرام، آج کے دن مولا کا قافلہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو امام حسین نے کوفے سے کب روانہ کیا یا مدینہ ہی سے روانہ کر دیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایۃ امیر المؤمنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام، اما بعد۔ بہت شکریہ آپ نے کہ ایک بہت ہی اہم موضوع کو آج آپ نے گفتگو کا مرکز قرار دیا ہے۔ آپ نے جو سوال کیے ہیں وہ بیسیکلی بنیادی طور پر دو مقامات کے الگ الگ سوال ہیں، مثلا کہ حضرت مسلم کو کب بھیجا تھا اور اس وقت قافلہ جو ہے وہ کہاں پہنچا ہے۔ حضرت مسلم کو تو امام علیہ السلام جب بھیج رہے تھے کوفہ کے لیے تو وہ رمضان کی تاریخوں میں ہے، اختلاف ہے، 15 رمضان بیان کی جاتی ہے کہ جو ان کو امام نے کوفے کے لیے روانہ پہلے ہی کر دیا تھا، اور انہوں نے یہاں پر کوفے میں آنے کے بعد ہانی کے گھر میں جو ہے وہ رکے ہیں۔ بہت سارے ثقافی سے آپ کی ملاقات رہی ہے اور 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہے۔ 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور جانثاری کی بیعت لی ہے، لیکن اس کے بعد حالات اکثر ایک دم بدل جاتے ہیں۔ یہ تو حضرت مسلم بن عقیل کا معاملہ یہاں پہ رہا۔ دوسری طرف یہ کہ پھر امام علیہ السلام نے 8 تاریخ کو جو اپنا سفر شروع کیا ہے کوفہ کے لیے، کیونکہ مسلم کو وہ بھیج چکے تھے، اور مسلم نے یہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد امام کو خط بھی لکھ دیا تھا کہ یہاں کے لوگ تیار ہیں اور بالکل آمادہ ہیں آپ کے لیے۔ امام نے اس کے بعد امام پر حجت تمام تھی، امام نے اپنا سفر جو ہے وہ شروع کر۔ آج جو پہلی تاریخ ہے، یقیناً آہستہ آہستہ ہم اب یہ عشرہ ہمارا شروع ہو چکا ہے، محرم کے ایام شروع ہو چکے ہیں، تاریخیں شروع ہو چکی ہیں، آہستہ آہستہ قافلہ حسینی جو ہے وہ کربلا کی طرف جو ہے وہ پہنچنے والا ہے۔ آج کی جو تاریخ ہے روایت کے مطابق تقریباً یہ لوگ غازریہ سے گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں، جو کہ ایک یوں کہہ لیے نینوا سے متصل ایک مقام ہے۔ غالباً یہی وہ جگہ رہی تھی کہ جہاں پر امام علیہ السلام جب سفر اختیار کیے ہوئے تھے تو راستے میں آپ کی، جسے کہتے ہیں کہ آپ گھوڑے کی پشت پر موجود ہیں، نہ جاگ رہے تھے نہ سو رہے تھے، ایک درمیان کی کیفیت آئی ہے، اور امام نے پھر کلمہ استرجا جسے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو جب پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کس لیے پڑھا ہے تو کہا ایک منادی جو ہے وہ ندا دے رہا ہے کہ یہ قافلہ جو ہے وہ اپنے انجام کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ تو بہرحال بہت سارے اور بھی واقعات اس درمیان میں ہوئے ہیں، اور ایک مقام یہ بھی ہے کہ درمیان میں شہزادہ علی اکبر جو ہے وہ موجود ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو کہا کہ کیوں نہیں؟ اچھا، یہ بھی ایک سوال، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ حقیقت کو آشنا کرنے کے لیے، حقیقت کو پر زور دینے کے لیے، مطلب یوں نہیں ہے جیسے کہ اگر خدا پوچھے کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں،
تو یہ سوال جو ہے وہ جہل مٹانے کے لیے نہیں کیا جاتا، کسی حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے سوال امام بھی تو ہیں. ہاں، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم حق پہ نہیں ہیں، یعنی کہ ہمارے حق پر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تو امام نے جواب بھی اسی دیا کہ کیوں نہیں. تو کہا پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے. سبحان اللہ. تو یہ اطاعت ہے، یہ ہمہ وقت اطاعت امام ہے کہ چاہے آپ کے ساتھ چاہے زندہ رہیں یا مریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ کامیابی ہمارے ہی ساتھ ہے کیونکہ ہم الہی نمائندے کے ساتھ ہیں اور ہمارے مقابلے پہ جو ہے وہ طاغوت ہے. اچھا، اگر اس ذیل میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے، یکم محرم الحرام کو جیسے آپ نے بتایا کہ کربلا سے نزدیک ہیں اور جناب مسلم کی شہادت کی آپ کو خبر بھی مل چکی ہے با اجازہ امامت، کیونکہ جناب مسلم کی شہادت کوفے میں ہو چکی ہے. پھر بھی ایک سوال یہ آتا ہے کہ امام پھر بھی کوفے والوں نے آپ سے دغا کیا، جو خط لکھ کے بلایا تھا وہ پورے نہیں ہوئے وعدے، پھر بھی آپ حرم کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں. یہاں پہ یہ چیز تھوڑا سا ذرا کلیئر کریں. اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ تھوڑا سا، کیونکہ آپ کے ہمارے پروگرام کا وقت بہت محدود ہے، تو میں ناظرین کو صرف اشارہ کروں گا کہ امام کی جو وہ 18 منازل ہیں جو امام نے طے کی ہیں اس کے درمیان میں، تو اسی کے بعد شراف کا جو مقام گزرا تھا، اس کے جہاں حرق سے بھی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد اس کے لشکر، جب ان کے درمیان ڈائلاگز ہوتے ہیں اور ابن زیاد کا ایک پیغام کہ جناب آپ کو میں کوفے کے اندر اس حیثیت سے نہیں آنے دوں گا، لیکن ان کو پیش کیا جائے گا ایک طرح سے گرفتار کر کے ان کے سامنے. اور جب امام کو معلوم ہوا کہ کوفے والے جو ہیں وہ نہیں جا رہے اس انداز سے، تو امام نے یہ آپشن رکھا ہے کہ ٹھیک ہے پھر مجھے واپس جانے دو، ٹھیک ہے مجھے واپس چلے جانے دو. تو ایک ڈیڈ لاگ آ گیا دونوں کے درمیان میں. تو پھر طے یہ پایا کہ اب سفر تو جاری رکھے ہوئے ہیں، امام کے قافلے کی جو رفتار ہے وہ بہت ہی زیادہ دھیمی، بہت ہلکی ہو گئی تھی. طے یہ پایا کہ ٹھیک ہے آپ کوفہ بھی نہیں جائیں گے اور واپس بھی نہیں جائیں گے، تو اب ایک تیسری سمت آپ کا قافلہ جو ہے بڑھنا شروع ہو چکا ہے. لیکن یہ جو وقت بھی گزر رہا ہے یہ ابھی امام کی ڈائریکشن کوفے کی طرف نہیں ہے، کوفے سے ڈیویٹ ہو چکے ہیں. تھوڑا سا قافلہ جو ہے نہ وہ پیچھے گیا ہے نہ وہ کوفے کی سمت گیا ہے، ڈیویشن ہوا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ کربلا کی زمین کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو ایک وجہ تو یہ رہی تھی کہ یہ ڈیڈ لاک کی وجہ سے یہ آپ کا سفر جو ہے وہ اس طریقے سے جاری تھا. اگرچہ یہ بھی تاریخ میں بحث ہے کہ کیا امام جانتے تھے کہ میں کربلا کے لیے نکل رہا ہوں مدینہ سے، اگر ایسا ہی تھا یہ بھی ایک، اور ایک بعض محدثین اور مورخین کا کہنا ہے کہ نہیں ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ یہی سفر ہوگا کربلا کے قیام والا. یہ دونوں اپنی جگہ پر موجود ہیں، کیونکہ اگر ایسا تھا تو انہوں نے مسلم کو پھر کوفے کیوں بھیجا تھا؟ صحیح سوال یہ بہت بڑا سوال ہے. اور اگر ان کو معلوم، یوں سمجھ لیجئے کہ معلوم نہیں تھا تو پھر یوں کہہ لیجئے کہ اپنے سفر کا جب آغاز کر رہے ہیں اور بہت سارے جو ہے وہ کربلا کی طرف اشارے بھی دے رہے ہیں اپنے کہ ہم جو ہے وہ جو ہمارے ساتھ جائے گا وہ مارا جائے گا، وہ زندہ نہیں رہے گا، تو اس کا مطلب آپ کو معلوم بھی ہے. تو یہ دونوں باتیں ہیں تاریخ میں موجود. بہت خوب آگا. ناظرین کا ہم اس وقت بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم بریک کے بعد واپس آ کے اپنے ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں. جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں، جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں. السلام علیکم ناظرین، بریک سے واپس ہیں. اگر کہ امام کو مکہ جو چھوڑنا پڑا اور آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کرا، تو اگر آپ مکے میں ہی رک جاتے؟ جی ہاں، خیال کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ وہاں تو بہت سارے لوگ بھی موجود تھے اور بہرحال، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں پسند کروں گا اس بات کو کہ میں مکے سے ایک بالش دور قتل کیا جاؤں بنسبت اس کے کہ میں مکے میں قتل کیا جاؤں. میں پسند کروں گا اس بات کو کہ میں مکے سے 2 بالش دور قتل کیا جاؤں بنسبت یہ کہ میں 1 بالش دور قتل کیا جاؤں. یعنی کہ میں جتنا دور جا سکوں میں اس کو پسند کروں گا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو نظر آتی ہیں. کوئی ایک خاص اگر وجہ؟ ایک وجہ تو یہی میں نظر آتی ہے کہ یقیناً کہ جو قاتل ہیں، جو باطل ہے، وہ کھل کر آشکار جو ہے نہیں ہو پاتا حرم کے اندر. کس نے مارا، کیسے مار دیا، کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی. یوں سمجھے کہ قاتلین کی چہروں پر پردہ پڑا رہ جاتا
ایک وجہ یہ ہے. دوسری چیز یہ کہ جو کہ زیادہ اہم تھی وہ یوں بھی تھی کہ حرم کا تقدس پامال ہوتا، حرم میں قتل و غارت گری شروع ہو جاتی. اور دوسری بات یہ کہ روایت بھی موجود تھی، جبکہ عبداللہ بن زبیر جو ہیں اس وقت موجود ہیں وہیں پہ، اور امام جب نکل رہے ہیں تو وہ منع بھی کرتے ہیں کہ آپ عراق کی طرف جو ہے وہ نہ جائیے، تو اور یعنی کہ یہاں سفر جو ہے وہ اپنا شروع نہ کیجیے. تو امام نے بھی یہی فرمایا کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ سے کہ کعبے میں جو ہے ایک مینڈا ذبح کیا جائے گا اور اس سے کعبے کی حرمت پامال ہوگی، میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا. تو اور پھر ہوا یہی، آپ نے دیکھا کہ آپ کے قیام کے بعد، یعنی کہ جب آپ کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد جب کعبے پہ حملہ کیا گیا عبداللہ بن زبیر کی وجہ سے، تو اس میں دیکھا کہ کعبے کو نقصان بھی پہنچا، اس کی دیوار کو بھی ڈیمیج کیا گیا، تو اس کا حرم کا تقدس جیسے کہ آگ بھی لگائی گئی وہاں پہ یقیناً. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے جو ہے وہ اپنے خود کو کعبے سے یعنی کہ حرم سے جو ہے وہ دور کیا ہے، اور جا کر صحرا میں جا کر جو ہے وہ آپ نے اپنی شہادت کو جو ہے وہ پیش کیا ہے. رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے وہ ایک کھلی نشانی ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. تو اگر ہم پھر یہ تصور کریں کہ کیا مکے والوں نے بھی امام کا ساتھ نہیں دیا، اور یہی وجہ تھی کہ امام نے مکے سے خروج کرا کربلا کی طرف؟ دیکھیں یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ ہمیں جنادہ بن کعب ہیں، قارب بن عبداللہ ہیں، یہ سب مکے کے ساتھی ہیں، مکے کے اصحاب ہیں کہ جو امام کے ساتھ موجود ہیں. لیکن چونکہ مکہ ایک جنکشن ہے، وہاں مختلف علاقوں کے لوگ جو ہے وہ آتے ہیں حج بیت اللہ کے لیے، عمرے کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس انداز سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ کا انتخاب اس وجہ سے کیا کہ آپ کا پیغام جو ہے وہ پوری عالم اسلام تک جو ہے وہ وہاں سے پہنچے گا. اسی لیے امام 2 سال پہلے جو وہاں خطبہ دے رہے ہیں، جو میں نے تذکرہ کیا تھا اپنی پچھلی ایپیسوڈ کے اندر بھی، وہ اس مقام پر دے رہے ہیں تاکہ مختلف لوگوں تک جو ہے یہ امام کا پیغام پہنچ جائے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ایک اور بحث اس انداز سے چلتی ہے کہ جیسے کوفی لا یوفی، کوفہ والوں نے جناب جو ہے دغا کر دیا. یہ خود ایک کنٹروورشل ایک چیز ہے. اگر غور کریں تو تقریباً آپ کو جان کر حیرت ہوگی، اور ہمارے سامعین سن رہے ہیں، 75% لوگ جو ہیں امام کے لشکر میں وہ کوفہ سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا، یعنی کہ جو شہدائے کربلا ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ کوفیوں کی ہے. خود مولا علی علیہ السلام کے دور میں چلے جائیے، وہاں دیکھیے مثلا آپ خود مالک اشتر کا بیان کر لیجیے، حبیب ابن مظاہر ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں. اچھا، امام علی علیہ السلام کے ساتھ ساسا بن سوحان، زید بن سوحان، بہت بڑے بڑے نام ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ کوفی ہیں. تو خود شہدائے کربلا کے اندر جیسے میں نے عرض کیا کہ تقریباً 74 نام جو ہیں وہ تو خود کوفیوں کے نام ہیں. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے خط لکھ کر بلایا تھا اور اس کے بعد دفاع کیا؟ تو یقیناً یہ وہ لوگ تھے کہ جو اصلاً شام کے پریشر میں تھے. یہ شیعہ نہیں تھے، یہ امام کو بحیثیت امام نہیں تسلیم کر رہے تھے، اور یہ وہی لوگ تھے کہ جو کربلا میں مقابل پہ موجود بھی تھے. وہ جو جن پر امام نے لعنت کی ہے، الذی اسرجت والجمت وتنقبت، کہ جو جنہوں نے جلدی کی، جمع ہوئے، جنہوں نے نقاب کیا. یہ نقاب کرنے والے کون لوگ تھے؟ یہ وہی تھے جنہوں نے امام کو بلایا تھا، اور اب جانتے تھے کہ میں سامنے جاؤں گا تو امام مجھے پہچان لیں گے کہ میں ہی ہوں جس نے خط لکھ کر بلایا. اچھا. تو یہ چہرے چھپا چھپا کر امام کو سامنے آ کر وار کر رہے تھے. تو تناقبت، نقاب کیا. تو ہم نے یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے امام کو بحیثیت امام کی نہیں لیکن مصلحتاً امام کو جو ہے وہ بلا لیا. لیکن جو حقیقی جانثار تھے ان میں سے 74 تو خود آپ کے ساتھ ہیں کم از کم، وہ سب کوفے سے. اور جو دوسرے لوگ ہیں جو کچھ اور ہیں، جسے مثلاً بہت سارے لوگ کوفے میں تھے جن کو قید کیا ہوا تھا، جن کو کوفے سے باہر ہی نہیں نکلنے دیا گیا، کتنے لوگوں کو. اسی طریقے سے امام کے اصحاب میں ایک بڑی تعداد ہمیں جو ہے وہ وہاں کی ملتی ہے. اگرچہ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اکثریت یعنی کہ جو 18,000 لوگوں میں جو لوگ بیعت کی تھی وہ سارے کے سارے لوگ امام کو بحیثیت امام تصور نہیں کر رہے تھے. وہ شام کی مخالفت کے اندر کچھ اپنے قبائل کے سرداروں کے وجہ سے، کچھ مال غنیمت کی وجہ سے، مختلف وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ بیعت کا سلسلہ جو ہے وہ ہو رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ آخرکار ایک ایک کر کے جو ہے جب ان کو موت نظر آئی سامنے، جان اور مال، عزت آبرو کی جو آبرو ختم ہوتی ہوئی دکھائی دی، تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ پیچھے چلے گئے. بہت خوب. آگا تو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حج
جو امام نے حج چھوڑا تو حج چھوڑ کے نہیں نکل رہے، حج کو بچانے کے لیے نکل رہے ہیں. بالکل حقیقت ہے. یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ حجت زمان، آپ ذرا سمجھیے، بات کو سمجھیے، کون سے ایام ہیں؟ ایام حج ہیں. احرام پہنا ہوا ہے یہاں، جہاں کہ ہر نفس کو جو ہے امان ہے ان دنوں میں اور اس جگہ کے اوپر. اور جو حجت زمانہ ہے وہی حج نہیں کر رہے، وہ اسی کو امان نہیں ہے. یہ بات کسی کربلا سے کم ہے. اسی لیے امام جو ہے وہ خود حج کی بھی روح کو بچانے کے لیے جو ہے وہ وہاں سے نکلے ہیں. یعنی کہ ایسا کیسا حج ہو رہا ہے کہ خود حجت زمانہ ہی کو امان نہیں ہے، کس کو امان ہوگی؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ طواف کعبہ میں مصروف رہ گئے حجاج، بہت قریب سے گزری نجات کی کشتی. بہت خوب آغا، آپ نے ان بہت ہی مصروف ترین دنوں میں ہمیں ٹائم دیا. ناظرین کرام، وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے، ایام عزا کے دن چل رہے ہیں اور وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے. اپنے ہوسٹ سید میسر مرزا کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. اے حسین اے حسین جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں ہمیں حسین منانے والے آباد رہے. حسین